جی بات کرتے ہیں محمد منشا اعظم پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول چک نمبر 22 کا۔ یہ جو دادا پردادا استاد کا اعزاز بھی رکھتے ہیں اور مڈل تک یہاں پڑھایا، پھر ہائی اسکول بنا، پھر اس کے بعد یہاں پہ پرنسپل تعینات ہوئے۔ آئیے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسکول میں کیا مشکلات ان کو درپیش ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی سر، جی مجھے اسکول میں آئے ہوئے تقریباً 11 ماہ ہوئے ہیں، اور یہ میرا ابتدائی اسکول ہے۔ اس سے میں 30 سال قبل بھی اسی اسکول میں پڑھاتا ہوا گیا تھا، اور آج وہ نسل جو میں 30 سال پہلے پڑھا کے گیا تھا وہ ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہے، اور آج میں ان کے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہوں۔ تو اس لیے مجھے جو رسپیکٹ اس حوالے سے کہ میرے اپنا پرانے شاگرد بھی ادھر ہیں، کوئی مسئلہ مجھے معاشرتی طور پہ تو نہیں پیش آتا، لیکن کچھ اسکول کے اندر مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا ہمیں بلڈنگ کا مسئلہ ہے، ہماری 3-4 کلاسیں باہر بیٹھتی ہیں، اور بلڈنگ میں آپ کو کیا مسئلہ درپیش آ رہا ہے؟ بلڈنگ پوری ہے، خستہ حالت ہے بلڈنگ نہیں، خستہ حالت پوری نہیں ہے، جتنے ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے، کمرے کم ہیں۔ اچھا، کمروں کی تعداد وہ کم ہے؟ کمروں کی تعداد کم ہے، 4 کلاسیں ہماری جو ہیں وہ ابھی باہر بیٹھ رہی ہیں، اور سب سے جو مین ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ ہمیں اسکول کے گیٹ کا ہے۔ آپ نے دیکھا ادھر سے جدھر سے آپ تشریف لائے، اس سے تقریباً اس طرف سے کوئی 10% بھی بچے نہیں ادھر سے آتے ہیں، وہ سارے کے سارے 90% جو بچے ہیں اسی طرف سے آتے ہیں، پیچھے والی سائڈ سے، لیکن وہاں پہ گیٹ ہے، وہ یونین کونسل کا ہے۔ اچھا، وہ اسکول کے اندر سے دیا ہوا گیٹ نہیں، وہ ہے تو وہ مشترکہ ہی گیٹ بنتا ہے، وہ کونسل والے بھی استعمال کرتے ہیں، بچے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے کوئی میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہو تو پھر بچے جب آتے ہیں تو ان کو مسئلہ پیش آتا ہے، وہ پھر شکایتیں لگاتے ہیں کہ یہ آپ کے بچے شور کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اس کی جو شمالی کونے میں اگر وہ گیٹ دے دیا جائے نا تو وہ ایک بچوں کا اپنا ایک اسکول کا علیحدہ رسل بن جائے گا۔ دوسرا پھر آپ نے دیکھا ہو کہ یونین کونسل میں مختلف لوگ آتے رہتے ہیں، اس گیٹ کو جو استعمال کرتے ہیں وہ اسکول لگا ہوتا ہے، وہ موٹر سائیکل کے اوپر گاڑی کے اوپر سوار ہو کے جب جاتے ہیں تو بچے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی ہم اس لیے وہ کریے، ہم تو یونین کونسل میں جا رہے ہیں، تو گیٹ جب ہمارا اپنا ہوگا، گیٹ کے قریب جو ہمارے وہ سائیکل سٹینڈ کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے جو اپنی گاڑی وہاں پہ کھڑی کر کے اسکول میں پیدل ہی ہے، ویسے بھی اسکول ادارے کے تقدس کے خلاف ہے چیز کہ آدمی جو ہے وہ سوار ہو کے جائے۔ جب ہم مسجد کا ذکر کرتے ہیں تو مسجد میں ہم وضو کر کے جاتے ہیں، صاف کپڑے پہن کے جاتے ہیں، جوتوں کا اتار کے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں مدرسہ جو ہے یہ ہمارا دین بھی بنا رہا ہے، دنیا بھی بنا رہا ہے، تو اس کے تقدس کا بھی کم از کم اتنا خیال ہونا چاہیے کہ کم از کم جو پڑھنے والے ہیں وہ اپنے اسکول سے پڑھ سکیں اور ان کو کوئی ڈسٹربنس یا پریشانی نہ ہو۔ اچھا، آپ کی ٹوٹل سروس کتنی ہے؟ میری 35 سال سے کچھ زیادہ ہو چکی ہے۔ اس اسکول میں آپ نے کتنی سروس؟ یہ میرے 5 سال پہلے میں سروس کر کے گیا 1987 سے، جی، تو پھر میں اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول جڑواں چلا گیا تھا، وہاں میں نے 23-24 سال میری سروس ہے، اور وہ ایک بہت قدیم اسکول ہے پوری تحصیل جڑواں کا، بلکہ وہ ایک نام ہے اس علاقے کا، 1906 میں اس کی وہ بنا تھا۔ دادا استاد والا یہ دادا استاد والا تو یہ نا کہ آج سے 30 سال پہلے میں ادھر سے پڑھاتا گیا تھا، تو وہ نسل جس کو میں اس وقت پڑھا کے گیا تھا آج کل ان کے بچے جو ہیں وہ میرے پاس پڑھ رہے ہیں۔ یہ شبیر بھائی؟ ہاں، شبیر بھائی کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کا یہ بھی شاگرد ہے، یہ بھی عابد بھی میرا شاگرد، بلکہ کونسل جتنی ہیں ہمارے ابھی شاگرد میں سے کوئی ٹیچر نہیں یہاں پہ آیا؟ ٹیچر ہیں جو شاگرد ابھی اس وقت دو ایسے ٹیچر ہیں اس وقت میرے اسکول میں جو میرے شاگرد ہیں، ایک عابد صاحب ہیں، ایک غازی سلطان صاحب ہیں، وہ دونوں PhD ہیں۔ اچھا، اب آپ کو صرف اسکول کی بلڈنگ کے مسئلے ہیں، ایک ہمارا وہ گیٹ والا مسئلہ ہے، وہ ہم نے آپ نے بول دیے ہیں، ہاں انشاءاللہ ضرور ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ہاں، اور اس سلسلے میں میں نے نا آج کل میں نا، بلکہ آج کا میرا پروگرام تھا CO صاحب سے اس سے مسئلے کے لیے جانے کا، تو یہ پھر آپ کی آمد کی مجھے اطلاع ملی، میں نے کہا کہ یہ کچھ چلو اچھا، ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم آج وہ پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ جی اصل میں نا جو ہمارے آج کل جو مسئلے چل رہے ہیں نا، ہم رزلٹ کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں۔
कंपटीशन बहुत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं जा रही। कंपटीशन हम कहते हैं हमारा रिजल्ट आ जाए, तरबियत नहीं हो रही, उसी रिजल्ट के आड़ में जो है हम तरबियत नहीं हो रही, बस रिजल्ट के पीछे भागे हुए कि लड़के ज़्यादा पास हो जाए, रिजल्ट आ जाए, बाकी हर चीज़। जो प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल है इनमें ये फ़र्क नज़र आ रहा है वाज़ह कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे होते हैं उनमें से चंद बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़हीन होते हैं जी, ज़्यादातर उस पर फोकस किया जाता है, बाकी बच्चों पे इतना फोकस क्यों नहीं किया? हाँ, प्राइवेट स्कूल में सबके लिए एक ही है। आपका ये एक अच्छा सवाल है और बल्कि मुझे ये मौका मिल गया कि मैं इसके ऊपर कुछ पूछाई कर सकूँ। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, उनकी एक तो प्रोजेक्शन ज़्यादा होती है, मसलन वो चंद एक बच्चों को लेके उनको ऊपर फोकस करके वो अपना रिजल्ट लेते हैं और उसके फिर वो इश्तिहारबाजी करते हैं, और हमारे सादा लोग जो हैं वो उसके इश्तिहारबाजी के अंदर आके बच्चों का अगर दाखिला ले जाते हैं। दूसरी बात, हमारे चूँकि देहातों के अंदर ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, वो उनको अफोर्ड नहीं करते। हमें वो तो अपने अंदाज से वो दाखिला वगैरह कर लेते हैं, हमें जो बच्चा आवारा है नहीं स्कूल आना चाहिए, हमें उसके भी मिन्नतें करके लाना पड़ता है, क्योंकि हमें टारगेट दिए जाते हैं कि जी आपने इतनी तादाद जो आपके स्कूल की होनी चाहिए। तो जब मैं इधर आया था तो हमारा स्कूल की जो बेस लाइन थी वो उससे नीचे दाखिला था। बेस लाइन हमारी थी 638 थी बेस लाइन, यानी उस सूरत में ये हमें तादाद अपने स्कूल में रखनी पड़ती है। तो 602 थी मेरे स्कूल की तादाद उस पर। तो मुझे जो मेरे टीचर थे जिनके पास ये चार्ज था, अफजल साहब, उन्होंने कहा जी मुझे तो हर महीने जो है वो इंक्वायरी भुगतनी पड़ती है, बेस लाइन का दाखिला नहीं पूरा हो रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह कर लेते हैं। मैंने फिर अपनी स्कूल काउंसिल को बुलाया, वो खुशकिस्मती से वो सारे के सारे मेरे शागिर्दी थे, उनके जो बच्चे भी शहरों में पढ़ते थे ना, मैंने फिर उनको कहा भी हमें ये अगर स्कूल चलाएं तो अपने बच्चे लेके आओ पहले। उस्तादों को भी मैंने कहा कि जब मैं देखो ना रेगुलर मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो मुझे खुद ही शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को वो टारगेट बना के वो लोगों को कहते हैं देखो जी मंशा आजम साहब का बच्चा हमारे पास पढ़ता है, अगर उसके स्कूल में तलीम हो तो वो अपने पास न पढ़ाए। तो हमें वो कैश करके वो अपनी तादाद देते हैं। जब हम अपने बच्चों को इधर नहीं लाएंगे तो दूसरों को हम कैसे मजबूर करेंगे। तो मेरा अपना बच्चा ना एक्सीलेंट सेंटर में पढ़ता है, जब मैं 22 चक में 28 चक में 6 साल से। अब जितने भी टीचर हैं यहाँ पे उनके सबके बच्चे और आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटों के हैं या कोई और सब इधर पढ़े? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे गाँव जब मेरे आने से ना मेरे गाँव के जो बच्चे इधर बहुत दाखिल हुए हैं। बेहतर। अच्छा, स्कूल में नाजरा का कौन सा पीरियड रखा हुआ है? हमने पहला पीरियड जो है वो नाजरा का है जी, बाकायदा, उसमें कुरान पाक की तिलावत होती है। उसका टाइम कितना आपने रखा है? वो बाकी पीरियड के मुताबिक 35 मिनट। उसमें क्या होता है नाजरा में? आप क्या उसमें जो नाजरा पढ़ने वाले बच्चे उनको नाजरा पढ़ाया जाता है, मतलब वो 1 क्लास है उसको उनको कायदा पढ़ाया जाता है, नमाज वगैरह। इसी तरह ना मुख्तलिफ क्लासों का कोर्स डिवाइड किया हुआ है। मतलब नाजरा के अंदर ही आप तलावत, मतलब कुरान पाक की तलावत नहीं, असेंबली होती है उसमें, स्कूल का जब आगाज होता है तो हो जाता है, उसके बाद कुरान जीत की तालीम तो नाजरा में दी जाती है ना बड़े छोटों को। आप दुआएं भी साथ हैं, दुआएं तो इस्लामियात वगैरह में भी हैं, लेकिन कुरान को बाकायदा तौर पे पढ़ाने का जो ये बहुत अच्छा कदम है हम समझते हैं गवर्नमेंट का कि उन्होंने कम से कम इस कौम को इस तरफ लगाया है। वरना तो बच्चे जो हैं वो PhD कर जाते, उनको नमाज जनाजा नहीं आती, वो अपने वालिद के जनाजे में खड़े होते हैं, वो साथ वाले कूनियाँ मार रहे थे कि क्या पढ़ना है। तो असल में तालीम असल में जो है ना ये एक मुस्बत तब्दीली का नाम होना चाहिए, डिग्री का नाम नहीं। लेकिन हमारे माशरे में डिग्री को तालीम कह दिया गया, मुस्बत तब्दीली वो नहीं है। मुस्बत तब्दीली क्या है कि बच्चे ने PhD कर लेकिन वो नशई बन गया, वो डाकू बन गया, चोर बन गया, ये मुस्बत तब्दीली तो नहीं। उसके अमल और किरदार से प्रोजेक्शन है कि ये एक अच्छा शहरी भी है, ये सच बोलता है, ये दयानतदार है, ये हमारे इस्लाम की ये सारी हैं। असल में अगर उस्तादों की तादाद कितनी है? 19 तादाद है मेरे पास। आपके वो बच्चों के लिहाज से जो बच्चों की तादाद कितनी है यहाँ पे? इस वक्त मेरे पास 620 चल रही है जी। तो ये मैंने इंशाल्लाह इस माह में वो टारगेट है वो 640 पे ले जाना है। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल में जो उस्ताद इकराम की तादाद है
وہ بچوں کے لحاظ سے پوری ہے یا کیونکہ ہمارے سیکشن ہیں کچھ بڑی کلاس ان کو سیکشن بنانے پڑتے ہیں تو وہ پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہی آنے ہیں. 9th اور 10th کے گروپ تو آپ نے بنائے ہوئے؟ ہاں بنے. سائنس کا علیحدہ ہے, سائنس کا علیحدہ ہے, آرٹس کا علیحدہ ہے. سائنس کا ایک گروپ, آرٹس کا ایک گروپ, اس کے آگے تو نہیں ڈیوائیڈڈ ہے؟ نہیں بس وہی ہے, دو ہی گروپ چل رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس لیب بھی نہیں ہے, اس کے باوجود ہم سائنس پڑھا رہے ہیں. کمپیوٹر وہ سائنس کا جو ہوتا ہے وہ آپ اس کے بارے میں آپ کیا کرتے بچوں کو کیسے تعلیم دیتے ہیں؟ وہ جو پراپر انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے لا کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن لیب تو نہیں ہے. وہ آپ نے خود لے کے رکھے ہیں؟ خود لے کے رکھے. وہ گورنمنٹ سے بھی یہ NSB ایک فنڈ آتا ہے, اس میں ہمیں اجازت ہوتی ہے کہ ہم اسکول کی جو مطلوبہ چیزیں ہیں وہ ہم رکھ لیں. اور خاک روب نہیں ہے لیکن ہم وہ اس کو ہائر کرتے ہیں خاک روب کو بھی. تو ہماری 2 سیٹیں خالی ہیں درجہ چہارم کی, ایک چوکیدار کی خالی ہے, ایک درجہ چہارم کی ایک اور خالی ہے. اگر وہ بھی آ جائیں تو ابھی آپ کو اسکول میں کون سی چیز ہے جس کی آپ کو زیادہ ایک تو سب سے زیادہ ضروری میرا جو ہے نا آج کل جو بنیادی مسئلہ چل رہا ہے وہ تو گیٹ کا ہے. اچھا, سب سے پہلے آپ کو ایک گیٹ چاہیے. مجھے وہ گیٹ چاہیے اور گیٹ وہ اسی طرف چاہیے جدھر سے گاؤں کے بچے آتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک دن کوئی نہ کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے یونین کونسل والوں کے ساتھ. ادھر سے بچے کو وہ کہتے ہیں ہمارا گیٹ, ہم کہتے ہیں بھی ہم نے بھی گزرنا ہے. تو ایسے وہ ویسے بھی آفیشیلی بھی 2 گیٹ اسکول کے پرسنل جو بلڈنگ ابھی ہے وہ ابھی بلڈنگ جو تو آپ کو چاہیے نا کمرے آپ کو ریکوائرمنٹ ہے جتنی بلڈنگ ہمارے پاس ہے وہ تو قابل استعمال ہے اور اس کو ہم استعمال کر بھی رہے ہیں. مطلب آپ کی کتنی کلاسیں ہیں جو باہر بیٹھ رہی ہیں؟ 4 کلاسیں ہماری. وہ ابھی آگے تو سردی آ رہی ہے تو اس میں آپ کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم پھر کوئی ٹینٹ وغیرہ لگائیں گے. ویسے تو دھوپ میں زیادہ بیٹھا جائے تو سردیوں میں, اگر موسم خراب تو ہم ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں. وہ بھی کافی کوسٹلی کام ہے وہ بھی, تو وہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے ہمیں. وہ بھی اگر بلڈنگ دیکھو نا ہائی اسکول بھی بنایا تو اس کے بلڈنگ بھی کون سی کلاس ہے جو بڑی کلاس ہیں یا چھوٹی کلاسوں کو باہر بیٹھنا ہے؟ ایک ہمارے پاس 10th کلاس بیٹھ رہی ہے باہر, ایک 8th کی ہے, 2 چھٹی کی کلاسیں ہیں. 10th کلاس کی کتنی آپ کے پاس؟ 10th کلاس ایک ہماری کمرے کے اندر ہے. سائنس کی جو تعداد ہے سائنس کی اس وقت میرے پاس 22 تعداد ہے. تو جو اس کی 51 ہے. اچھا, اس کی 51. مطلب ابھی آپ کو اسکول میں کمروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل کمروں کی ضرورت. اور اس کے علاوہ ڈیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھو نا یہ جو عوامن ناصر اسکول میں کے درمیان سے جو رستہ بنتا ہے, جب ادھر سے لوگ گزرتے ہیں تو ہمارے جو بچے باہر بیٹھے گا ان کی توجہ جو ہے وہ فوراً ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹیچر کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ میں اس لحاظ سے نا بہت خوش قسمت ہوں کہ اگر ٹیچر کو میرے ساتھ کوئی شکایت کبھی پیدا نہیں ہوئی. میں ویسے ایز اے ہیڈ کم اور میں ایز اے ایک فیملی کے سربراہ کے طور پہ میں ان کو ڈیل کرتا ہوں. جب آپ چھٹی پہ جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے میرے سینئر ٹیچر ہیں سائنس کے افضل صاحب, جی, ان کو میں چاری دے کے جاتا ہوں. وہ جیسے آپ نظام اور ڈسپلن کو چلا رہے ہیں وہ چلا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, مجھ سے پہلے وہی چلا رہے تھے. اچھا, پہلے میرے آنے سے پہلے وہی چلا رہے. وہ عارضی پرنسپل تھے؟ ہاں عارضی. اچھا, وہ عارضی پرنسپل تھے. مطلب آپ کی توقعات پر پورا ہوتا ہے؟ ہاں الحمدللہ, کیونکہ ہم نے نا وہ ایک کرائٹیریا ایسا سیٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو وائلیٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. کیونکہ میں خود دیکھوں نا, میں نے اگر میٹنگ پہ بھی جانا ہے تو میں 12 بجے یہاں سے میٹنگ پہ گیا, میں نے اپنا ٹائم 12 بجے کا لگا کے جانا. حالانکہ ایز اے ہیڈ میں ٹائم نہ بھی لگاؤں, ویسے اپنے سائن کر کے چلا جاؤں تو مجھے اجازت ہے اس کی, لیکن میں ٹائم اس لیے لگاتا ہوں کہ یہ مجھے میرا اسٹاف بھی فالو کرے اور وہ بھی ایسے ہی کرے. جب بھی کسی نے جانا اس نے اپنا وہی ٹائم لگانا جب وہ جائے گا, اور اپنے جانے کی وجہ لے کے جائے گا کہ مجھے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے میں اس لیے جا رہا ہوں. اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو استاد اور شاگرد میں ہوا ہو جو آپ بیان کرنا چاہیں؟ یہ تو ایک واقعہ نہیں ہے, بہت سے ایک تو یہی تھا کہ وہ میں ایک دن وہ تسمے خرید رہا تھا اپنے بوٹوں کے لیے, تو ایک لڑکا پیچھے سے اس نے وہ اس کو دکان والے کو اشارہ کیا کہ پیسے نہیں لینے. اس نے پیسے نہیں لیے, اس نے وہ میرے ہاتھ سے تسمے پکڑے, وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گیا کہ جی میں نے آپ کے پاؤں کے جوتوں میں یہ تسمے میں نے ڈال دیے ہیں. تو میں اس کو منع کر رہا تھا, اسی اسنا میں کچھ لوگ جمع ہو گئے. ایک بزرگ سے ہے, انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا یار یہ معاملہ ہے. کہتا یار آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی جب والدین کے ساتھ بچوں کی آن بن چل رہی ہے, بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے بوٹوں میں تسمے ڈالنے والے آپ بھی موجود ہیں. تو یہ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اب ہمیں محسوس ہو رہی ہیں کہ اگر انسان زندگی کے کسی بھی حصے میں
دیانتداری سے کام کرے اور خلوص نیت سے کرے تو اللہ پاک اس کا صلہ جو ہے نا وہ رکھتا نہیں ہے، وہ ملتا ہی ہے۔ بلکہ آج کل میں کہتا ہوں کہ جب میں اب بھی بازار میں جاتا ہوں نا تو کبھی اتفاق ہو میرے ساتھ جانے کا نا تو آپ کو ایسے وہ کوئی ادھر سے کھینچ رہا سر جی چائے پی کے جانا ہے، سر جی یہ اپنے فروٹ کھا کے جانا ہے، تو میں جب شہر جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں بار بار سے جاؤں اور اپنا کام کر کے، ورنہ میں شہر میں چلا جاؤں تو مجھے کافی، کیونکہ 23-24 سال کی جڑا مالا کی میری سروس ہے تو وہاں پہ ہر جگہ پہ ہمارے جو شاگرد ہیں کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا اعلیٰ اداروں سے گزارش ہے کہ چک نمبر نماز کے بارے میں بھی ذرا چک نمبر 22 گابے ہائی اسکول کو جو درپیش مسئلہ ہے وہ ہے سب سے پہلے گیٹ کا، اور جو اس وقت آگے سردی کا موسم آ رہا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو باہر بیٹھنا پڑتا ہے، اگر موسم خراب ہو جائے تو بچوں کہاں جائیں گے، اس کے لیے انہیں خود کا ٹینٹ وغیرہ لگانے پڑتے ہیں۔ تو اعلیٰ حکام سے، اعلیٰ اداروں سے اور خصوصی ہمارے جو ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ ان کو جو بھی مسائل ہیں ان کے کمروں کے، بلڈنگ کے لحاظ سے اور گیٹ کے، وہ جلد از جلد حل کیے بلکہ ایک میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب جو ہیں ہماری ایجوکیشن کے فیوریٹ وزیر اعلیٰ ہیں، جی کیونکہ جتنا انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے اور اساتذہ کی ترقی کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے شاید وہ ابھی کوئی نہیں کر سکا ہوگا، کہ انہی کا وہ اپنا کارنامہ کہ یہ جو مفت کتابیں شروع ہوئی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ٹیچروں کا انہوں نے جو 16 میں SST تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ 18 میں جا کے ریٹائر ہونے کو ایسا کوئی سروس اسٹرکچر ترتیب دے دیا تھا کہ وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹیچروں کی ترقی ہوتی جاتی تھی۔ یہ بعد میں پھر آگے اور نماز کا پوچھنا تھا آپ نے، ابھی میں نا جب اسکول کے اندر داخل ہوئے ہیں ہماری پوری ٹیم تھی ARQ کی، جی جی ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ نماز کے لیے وہ صفیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، تو ادھر وہ باجماعت لڑکے جو تھے وہ نماز ادا کرے اور ساتھ ٹیچر بھی، اور جو امام ہے وہ بھی ایک ٹیچر ہے۔ جی جی بالکل، میں نے ان سے پوچھا بالکل ٹیچر ہی ہے جی، وہ ہمارے عربی ٹیچر ہیں، وہ آج سے 30 سال پہلے میرے ساتھ ہی تھے ادھر، ان کی ٹرانسفر نہیں ہوئی، ابھی شروع سے جب ادھر پڑھتی ہے انہی دنوں سے ادھر ہی ہے، اور وہ امامت بھی کراتے ہیں میرے گاؤں میں، بہت اچھے انسان ہیں۔ اور یہ جو نماز ہے نا جی، میرے خیال میں 3 چیزوں انسان جو ہے نا اوپر اللہ کو راضی کر لے، نیچے والدین کو راضی کر لے اور سیلف ڈسپلن قائم کر لے، تو ہم کہتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ورنہ پھر ظاہر ہے اگر جب ہم ان چیزوں سے ہٹیں گے تو پھر مسائل تو پہلے ہی پھر اور ہو جائیں گے۔ جی ہم ایک نئی سٹوری اور ایک نئے ویژن کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے اور میرے کیمرہ مین اور ہماری ٹیم ARQ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔